السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم دو عشق کے دوسرے سیشن میں ہی تو گزشتہ سیشن میں ہم نظم دو عشق جو ہے اس کا مطالعہ کیے تھے، اس کو پڑھے تھے۔ تو دو عشق نظم جو ہے وہ فائز احمد فائز کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے وطن کی جدائی کا ذکر کیا ہے اور ایک امید کی کرن بھی انہوں نے سجائی ہے کہ وہ ہم وطن کو آزاد کر کے رہیں گے۔ تو یہاں نظم کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جاں میں فغاں بھول گئی ہے۔ تو جیسے گرمی سے تپتے ہوئے دن ہوتے ہیں، بالکل وطن سے جدائی کے دن کیا ہے اتنے ہی تپتے ہوئے تھے۔ ہر شب و سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے۔ تو شب ہوتی ہے تو جیسے ایک سیاہ بوجھ دل پہ بیٹھ گیا ہو، اور صبح کی لو یعنی صبح سویرے کی پہلی کرن بھی ایسی لگتی ہے جیسے تیر سینے میں ایک تیر سا چبھ رہا ہو۔ یعنی وطن سے دور رہ کر نہ صبح اچھی لگ رہی ہے اور نہ شام اچھی لگ رہی ہے۔ تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں۔ تنہائی میں دل نے تجھے کتنا یاد کیا ہے، وطن سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں دل زار نے پناہ ڈھونڈی ہے، مطلب کہیں اسے چین سکون کی پناہ ڈھونڈی ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ دست صبا یعنی کوئی پیغام لا رہی ہے یہ صبا، مطلب یہ ہوا یہ سوچ کر کیا کیا ہے اسے آنکھوں سے لگائے، چونکہ وہ وطن کا پیغام لاتی ہے، اس لیے ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں۔ مہتاب کی گردن میں کبھی ہم نے باہیں ڈال کر کیا کیا ہے اپنا وقت گزارا ہے۔ چاہا ہے اسی رنگ میں کبھی لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل کی لگن میں۔ تو لیلائے وطن یعنی اپنے وطن کو ہم نے اسی رنگ سے چاہا ہے، اور دل کی لگن صرف وطن سے لگی ہے تو اس میں تڑپا ہے۔ ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آرائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں۔ تو کیا ہے ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آرائش منزل، آرائش منزل یعنی وطن کو ہی قرار دے رہے ہیں منزل، تو اس کی آرائش کے لیے رخسار کے خم اور کبھی کاکل کی شکن میں۔ تو یہ وطن کو ایک معشوق تصور کر لیا ہے، اور کبھی اس کے رخساروں کی بات ہو رہی ہے تو کبھی اس کے گیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے، حسس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا۔ تو قلب و نظر یعنی کبھی آنکھ نے کبھی دل نے حسس کے پکارا ہے تو کبھی رو رو کے صدا دی ہے۔ پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالہ ہر ایک غم کو سنوارا۔ ہر درد کو اجیالہ ہر ایک غم کو سنوارا۔ حرف تمنا کے تقاضے، حرف تمنا کیا تھا، وطن کی آزادی تھی، تو اس کے لیے ہم نے ہر درد کو تازہ رکھا اور ہر غم کو سنوار کے رکھا، تاکہ یہ جو وطن کی آزادی کا سلسلہ جو ہے یہ کڑی نہ ٹوٹے۔ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ جرس یعنی گھڑی کو کیا کہتے ہیں، جرس کہتے ہیں، مطلب دل بھی بالکل گھڑی ہی کی طرح دھڑکتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے جنوں کی حالت ایسی رہی کہ کوئی فرمان واپس نہیں لوٹا، یعنی جنون وحشت کی حالت کبھی کم نہ ہوئی، کبھی جرس کی آواز تنہا نہیں لوٹی، کبھی دل کی دھڑکن تنہا نہ رہی، ہمیشہ اس کے ساتھ وطن کی یادیں جڑی رہیں۔ خیرت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ خیرت جاں یعنی ہم کیا چاہتے ہیں، جان کی خیریت، تن کی راحت، صحت داماں، لیکن یہ سب اہل ہوس کی ضرورتیں تھیں، ہم نے سب کچھ بھلا دیا وطن کی یادوں میں۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔
تو سب پہ جو گزرتی ہے یعنی عشق کی راہ میں، عشق ہے وطن سے فیض احمد فیض کو، تو عشق کی راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہی ہم پہ بھی گزری ہے۔ اگر زندہ میں رہے، قید خانے میں رہے تو وہ بھی ہم اکیلے ہی رہے، تنہا ہی رہے، اور جب بازار سے گزرے تھے تو وہاں بھی رسوا ہوتے رہے۔ گرجے ہی بہت شیخ سرگوش منبر، گرجے ہی بہت شیخ سرگوش منبر، کڑکے ہی بہت اہل حکم بر سر دربار۔ تو شیخ بھی کیا ہے، منبر پر کھڑے ہو کر بہت گرج رہے تھے، اہل حکم بھی درباروں میں بہت غصہ دکھا رہے تھے، اس کے باوجود کیا ہے، ہم اپنے شوق سے باز نہیں آئے، اپنے عشق کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہاں تک کہ غیروں نے بھی ہمیں دشنام کرنا، گالی دینا نہیں چھوڑا، اور اپنوں نے بھی ہمیں ملامت کا نشانہ بنانا نہ چھوڑا۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ہمیں نہ اس عشق کی پڑی ہے، نہ اس عشق کی، نہ اپنوں کی پڑی ہے، نہ غیروں کی، ہمیں تو صرف کیا ہے، ایک داغ ندامت ہے، اور وہ داغ ہے جدائی کا داغ، وطن سے جدائی کا داغ، اور ہم اس داغ کو مٹانے میں سرگرم رہے ہیں۔ تو اسی بات پر فیض احمد فیض اس نظم کو ختم کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہ سیشن ختم کریں گے۔ اللہ حافظ۔